اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پاؤں پر وجوب مسح کے دلائل۔ اس سے پہلے نماز کے حوالے سے 2 درس آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا چکے، یعنی اوقات نمازوں کو ملا کر پڑھنا، ارسال الیدین یعنی نماز میں ہاتھوں کو کھولنا قیام کے دوران، اور تیسرا درس سجدے میں پیشانی کو خاک پہ زمین پہ رکھنا۔ آج ہمارا درس نماز سے پہلے ایک اہم مقدمے کی طرف، ایک اہم شرط کی طرف متوجہ کروانے کے لیے ہے، اور وہ ہے پاؤں پر مسح کرنا۔ شیعہ اور غیر شیعہ مکتب میں اہم ترین فرق وضو کے حوالے سے پاؤں پر مسح ہے۔ ہمارے ہاں وضو میں پاؤں پر مسح کیا جاتا ہے، اور دیگر مکاتب میں وضو میں پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ مراحل سخن، سب سے پہلے مقدمہ، اور اس مقدمے میں ہم وضو کے حوالے سے، وضو کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد مسئلہ بین الفریقین وضو کے حوالے سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن اس ضمن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی اہم ترین آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جو کہ محور اور مرکز ہے اس پوری گفتگو کا، وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گرامر کے قواعد و ضوابط سے استفادہ کرتے ہوئے رکھی جائے گی۔ اس کے بعد احادیث یعنی سنت رسول کیا کہتی ہے، اور رسول نے اپنے وضو کو کس طرح انجام دیا۔ اگلے مرحلے میں اصحاب رسول کی کیا روش رہی، اور وہ اپنی نمازوں کے لیے جو وضو کیا کرتے تھے اس میں کیا طریقہ کار اپنایا کرتے تھے۔ تابعین وضو میں کیا کیا کرتے تھے۔ اہل بیت کی سیرت وضو کے حوالے سے ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آخر میں جس طرح کہ عموماً مناظرے کا، بحث کا، گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث سے مسئلہ حل نہ ہو سکے تو پھر ہم عقلی استدلال کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقدمتاً وضو کے حوالے سے چند اہم فضیلتیں، چند اہم نکات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وضو مقدمہ ہے نماز کا، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور جب کسی واجب کا مقدمہ موجود ہو تو جس طرح واجب امر آپ کے لیے ضروری ہے اسی طرح اس کا مقدمہ بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر نماز واجب ہے تو اس کا مقدمہ یعنی وضو بھی خود بخود واجب ہو جائے گا۔ امام ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں حدیث کے مطابق جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ نماز کو دین سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے، یعنی اگر آپ نے وضو صحیح طور پہ ادا نہ کیا تو نماز کتنی ہی شرائط کے ساتھ انجام دیں وہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وضو شرط ہے نماز کی۔ اسی طرح نماز اہم ترین عبادت ہے، اور اگر نماز کو دین سے نکال دیا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے کسی کا سر قلم کر دیا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح نماز کو سیکھنا، نماز کو صحیح طریقے پہ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح خود وضو کو بھی اچھی طرح شرائط کے ساتھ
اور اس طرح ادا کرنا کہ جیسے کہا گیا ہے بہت ضروری ہے۔ یہاں تک احادیث میں اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم کی شرح امام نووی نے تالیف کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ جس نے جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھی یا غلط وضو سے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں بلکہ وہ گناہ گار ہے۔ یعنی اگر آپ جان بوجھ کر نماز کے لیے وضو نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہے کہ وضو شرط ہے، یا آپ اپنی مرضی سے اپنے قیاس سے وضو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق وضو انجام نہیں دے رہے اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا بلکہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ شخص کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے دین کے ساتھ مذاق کیا، کہ ایک چیز معلوم تھی اور جان بوجھ کر اس کو اس طرح انجام نہیں دیا جس طرح انجام دینا چاہیے۔ نماز سے ہٹ کر خود وضو کی اپنی اہمیت ہے۔ علماء اعلام اور اساتذہ اخلاق فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے تاکہ تزکیہ نفس میں آسانی ہو، تاکہ گناہوں سے دوری ہو اور نیکیوں سے قربت ہو۔ خصوصی طور پہ سونے سے پہلے وضو کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص وضو کر کے بستر پہ جاتا ہے اور سوتا ہے، اس کا بستر مسجد اور نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت کو جاننے کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ ہم اصل حقیقت، اصل مسئلے کی طرف رجوع کریں، غور و خوض کریں، قرآن، احادیث، علماء کی تفسیر سے استفادہ کریں اور عقلی طور پہ فیصلہ کریں کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے وضو کا۔ مسئلہ بین الفریقین یہ ہے، شیعہ موقف کے مطابق پاؤں پر مسح کرنا ضروری ہے، غیر شیعہ موقف کے مطابق پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ مکتب اہل بیت وضو میں پاؤں پر مسح کرنا ضروری سمجھتا ہے، اور غیر شیعہ افراد یہ کہتے ہیں کہ وضو میں پاؤں کو دھونا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے اوپر ایک عجیب اشکال وارد کیا جاتا ہے کہ شیعہ تو وضو پاؤں دھونے سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ پاؤں کو وہ دھوتے ہیں جن کا پاؤں گندا ہو جائے، ورنہ تو ہم ہاتھ کو بھی دھو لیتے ہیں۔ اگر ہاتھ کھانے کے بعد مثلا یا ویسے کسی ایسی چیز سے لگ گئے جس سے نجس ہو جائے ہاتھ، تو ہم ہاتھ کو دھوئیں گے۔ بلکہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان پر کسی قسم کی بھی گندگی یا نجاست لگی ہو تو پہلے ہم وہ ہٹائیں گے اور پھر وہ اپنا وضو شروع کریں گے۔ تو کوئی لوگ ہاتھ دھوتے ہیں، کوئی افراد جو ہے وہ پاؤں دھوتے ہیں۔ بہرحال پاؤں کو شروع میں اس لیے دھو لیا جاتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہوئے پاؤں پر پہنچیں اور وضو کی تری کو پاؤں پر لگائیں تو ہماری تری پاؤں کے پانی پر غالب آ جائے، کیونکہ وضو کرنے کے دوران تک پاؤں جو دھویا گیا ہے اس کی تری سوکھ چکی ہوگی، اس لیے ہم پہلے سے پاؤں دھو لیتے ہیں۔ ورنہ یہی بات ہم ہاتھوں کے لیے بھی اپناتے ہیں اگر ہاتھ گندے ہیں، بلکہ عموماً ہاتھ زیادہ لوگ دھوتے ہیں وضو سے پہلے کہ ان کے گندے ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ پاؤں عموماً ساکس میں، پاؤں عموماً جوتے میں یا چپل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں ہم قرآن کی طرف کہ قرآن اس ضمن میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کی سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 بہت توجہ سے سننے اور پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہے، کیونکہ ہماری تمام بحث، گفتگو اور دلائل اسی آیت کے گرد گھومیں گے۔ تو تھوڑی سی دقت کرنی ہوگی، کچھ گرامر کے اصول بھی اس میں آپ کو سمجھنے ہوں گے،
جو عمومی طور پہ انشاءاللہ آپ کے کام بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے مقدمتاً شرط کے طور پہ نماز کی ایک شرط بیان کرتا ہے، وضو، اور اس کا طریقہ بھی دے دیتا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ فَاغْسِلُوا یعنی دھو، وجوہکم اپنے چہرے کو، وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ کہنیوں تک، وَامْسَحُوا مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا، وَأَرْجُلَكُمْ اپنے پیروں کا، إِلَى الْكَعْبَيْنِ گھٹوں تک۔ تو یہ ایک لفظی ترجمہ ہے، یعنی اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک، اور اپنے سر اور پیر کا گھٹوں تک مسح کرو۔ مگر یعنی اگر آپ لفظ بلفظ ترجمہ کرتے چلے جائیں تو بہت آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہی نہیں، لیکن جب ہم دقت کرتے ہیں اور اپنے قیاس کے تیر چلانے شروع کرتے ہیں تو یہ گھمبیر مسئلے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، فَاغْسِلُوا فعل ہے اور فعل امر ہے، اس کے اندر ضمیر جمع مذکر غائب کی چھپی ہوئی ہے واو کی صورت میں، یعنی فعل اور فاعل فَاغْسِلُوا میں موجود ہے۔ وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، یہ ہے مفعول، دو مفعول ہیں، مفعول اول وجوہکم، مفعول دویم وَأَيْدِيَكُمْ۔ تو فعل امر یعنی امپیریٹو آرڈر یا حکمیہ جملہ، دھو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ پھر نیچے دوسرا جملہ، دوسرا حکم، یہاں پہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ عربی میں عموماً فل سٹاپ یا کاما کا اتنا استعمال نہیں ہوتا، اور اس کی جگہ عوامل یا دیگر حروف کا سہارا لیا جاتا ہے، الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، جیسے واو کا سہارا لیا گیا ہے اس مثال میں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے بعد ڈاٹ یا نقطہ یا فل سٹاپ ڈالنے کی بجائے واو ڈال دیا، یعنی وہ جملہ ختم ہو گیا اور یہ جملہ شروع ہوا ہے، وہ حکم ختم ہو گیا، اب دوسرا حکم شروع ہوا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے عربی میں جاننا کہ عربی میں عموماً فل سٹاپ اور کاما کی بجائے الفاظ اور حروف کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی واو کا، کبھی ثم کا، کبھی وما کا، کبھی اما کا، کبھی فا کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دو جملے ہیں اور دو حکم ہیں۔ پہلا حکم دھونے کا ہے، سر اور ہاتھ کے دھونے کا حکم۔ دوسرا حکم مسح کرنے کا ہے۔ پہلا حکم دھونے کا ہے، چہرے کا اور ہاتھ کا۔ دوسرا حکم ومسحو مسح کرنے کا ہے، سر کا اور پیر کا۔ پہلے فعل ہے، پھر اس کے بعد فاعل ہے اور پھر مفعول ہے، یہ ترتیب اس میں موجود ہے۔ یہ جو عربی جاننے والا، عربی پڑھنے والا یا نہ جاننے والا، اس کو ترجمہ اگر الفاظ کا دے دیا جائے الگ الگ تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ وضو کے اندر قرآن کے مطابق چار فرائض ہیں، جس میں دو دھونے سے متعلق ہیں، چہرہ اور ہاتھ، اور دو مسح کرنے سے متعلق ہیں، یعنی سر اور پیر۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس جملے میں، اس حکم میں وہ ہم سے متفق ہیں کہ دھو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک۔ جو دوسرا حکم ہے اس میں وہ جزوی طور پہ متفق ہیں اور باقی اختلاف ہے، یعنی نصف طور پہ تو متفق ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مسح کرو سر کا، اور جب بات آتی ہے وَأَرْجُلَكُمْ تو وہ کہتے ہیں مسح نہیں، یہاں پہ دھونا ہونا چاہیے، إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ حالانکہ وَامْسَحُوا فعل ہے، بِرُؤُوسِكُمْ مفعول ہے، وَأَرْجُلَكُمْ مفعول دویم ہے۔
تو ومسحو کا جو حکم برؤوسکم یعنی سر پر ہے وہی حکم وارجلکم پر ہونا چاہیے، لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وارجلکم کو ہمیں ملانا چاہیے فغسلو سے، یعنی گزرے ہوئے پچھلے جملے سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وارجلکم میں لام پر زبر ہے، اور چونکہ ایدیاکم پہ بھی زبر ہے، وجوہکم پہ بھی زبر ہے، یہ تینوں زبر ہیں، چنانچہ یہ تینوں زبر یعنی یہ تینوں مفعول جن پہ زبر ہے فغسلو سے جا کے ملیں گے، اور برؤوسکم جس پہ زیر ہے وہ ومسحو کے پاس رہے گا، چنانچہ فغسلو 3 اعضاء پر جاری ہوگا یہ حکم، وجوہکم چہرے پر، و ایدیاکم ہاتھوں پر، و ارجلکم پیر پہ، اور ومسحو کا حکم فقط سر پہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی اس کے لیے عرض ہے کہ وجوہکم و ایدیاکم و ارجلکم و برؤوسکم یہ چاروں مفعول ہیں۔ عربی قواعد کے متعلق عربی کے جملے میں مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، کلو مفعول منصوب، چنانچہ وجوہکم میں ہاں پہ زبر ہے یعنی نصب یا فتحہ، کیونکہ یہ مفعول ہے۔ کم ضمیر ہے، ضمیر جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے، اس پر عوامل کے اثرات نہیں ہوتے، چنانچہ وجوہکم میں ہاں پہ نصب ہے، فتحہ یا زبر ہے، ٹھیک، مفعول کے ہونے کے ناطے۔ و ایدیاکم پھر فتحہ ہے، زبر ہے یا نصب ہے، ٹھیک۔ ومسحو کے بعد جو برؤوسکم ہے اس میں کیوں زیر ہے؟ اس میں زیر اس لیے ہے کہ یہاں پر برؤوسکم میں بے حرف جارہ آ گیا ہے۔ حرف جارہ 100 عوامل میں سے ایک عامل ہے، 17 اقسام کے حرف جارہ ہوتے ہیں، بے ان میں سے ایک ہے۔ بے کے بہت سارے کام ہیں، مثلا یہ استعانت کے لیے بھی، مدد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کتبت بالقلم میں نے لکھا قلم سے، اور کسی مقام سے گزرنے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، مررت بزیدن میں گزرا زید کے پاس سے، کسی چیز کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال باقی جتنے بھی کام ہیں ان میں اختلاف اور وسعت ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو اس کا عمل ہوتا ہے جیسا کہ نام بتلا رہا ہے حرف جارہ، یہ اپنے معمول کو، اپنے سے اگلے لفظ کو زیر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے، جزم دیتا ہے، برؤوسکم، اور وارجلکم ویسے ہی زبر کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے اصولاً تو رؤوسکم پہ زبر ہونا چاہیے اگر اس کو بے کے بغیر پڑھیں، وامسحو رؤوسکم وارجلکم، لیکن چونکہ یہاں پہ بے آ گیا ہے اس لیے سین پہ یعنی رؤوسکم پہ کسرہ یا جر آ گیا ہے، ورنہ اس پہ بھی زبر ہی تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور موقف اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ برؤوسکم اگر جر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، سین پہ زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تو پھر وارجلکم پڑھا جانا چاہیے، لام پہ کسرہ ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، اور واو ان کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ وارجلکم عطف ہو رہا ہے رؤوسکم پہ، چنانچہ ہمیں چاہیے وارجلکم کو وارجلکم پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارجلکم جو ہے وہ زیر ہونا چاہیے تھا اور یہ زبر ہے، تو ہم اس کے لیے پھر یہی کہیں گے کہ چونکہ برؤوسکم بے سے جڑا ہوا ہے اور ارجلکم بے سے نہیں جڑا ہوا ہو۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ بے آ گیا ایک مرتبہ تو اس کے بعد جتنی مرتبہ جتنے الفاظ آگے آئیں گے سب میں جو ہے وہ زیر لگے گا۔ وہ اس صورت میں لگے گا کہ جب بے لگنے کا سبب رؤوس کے ساتھ بھی ہو اور ارجلکم کے ساتھ بھی ہو۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ با کیوں لگایا برؤوسکم؟ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا کہہ دیتا وامسحو رؤوسکم وارجلکم، مسح کرو سر کا اور پیر کا، بلکہ ترجمے میں ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں
جب ہم لفظی با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کرو سر کے کچھ حصے کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور پیر کا۔ اس کا مطلب ہے پورے سر کا مسح نہیں کرنا ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم مسح سر کے اس حصے کا کرتے ہیں جو سورج کی طرف، آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں بھی پورا مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو با حرف جارہ بعض اوقات تبعیض کے لیے آتا ہے، جزئیت کے لیے آتا ہے، کبھی کسی کام کو جزوی طور پہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ مسح پورے سر کا نہیں ہے، آدھے سر کچھ سر کا ہے، یعنی ٹاپ آف دا ہیڈ، بلکہ رؤوس کہتے ہیں ٹاپ آف دا ہیڈ ہے، یعنی ٹاپ آف دا ہیڈ رؤوس کا بھی کچھ حصہ، اس لیے یہاں پہ بے موجود ہے۔ اور جبکہ وَارْجُلَکُم میں ہم جو مسح کرتے ہیں وہ ٹپ آف دا فنگر سے لے کر گھٹے تک پورا ایریا اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مسح کان کے اوپر سر کی دائیں جانب یا بائیں جانب یا پیچھے کی جانب مسح کرے تو وہ مسح قابل قبول نہیں ہے، جبکہ پاؤں میں ٹپ آف دا فنگر تمام سے لے کر گھٹوں تک ہے، جہاں بھی آپ کر لیں۔ اس لیے با و ارجلکم پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا، نمبر 1۔ نمبر 2، با کا اطلاق ارجلکم پہ نہیں ہے، نہ لفظی طور پہ ہے نہ معنوی طور پہ ہے۔ معنوی طور پہ اس لیے نہیں کہ پورے سر کا مسح نہیں، کچھ سر کا ہے، اور پورے پیر کا مسح نہیں، اس میں پورے پیر کا مسح ہے۔ چنانچہ بے کا حکم لفظی اور معنوی طور پہ رؤوسکم پہ آئے گا۔ معنوی طور پہ بھی تبدیلی ہوئی کہ کچھ سر کا حصہ، اور لفظی طور پہ بھی تبدیلی ہوئی، یعنی سین پہ زبر کی بجائے زیر جر آیا۔ اور ارجلکم ویسے ہی ہے کیونکہ مفعول پہ ہمیشہ نصب، فتحہ یا زبر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جواب ہے اہل سنت حضرات کی طرف جو یہ کہتے ہیں کہ ارجلکم پہ زبر ہے، چنانچہ اس کو وجوہکم و ایدیکم سے ملایا جائے۔ ویسے بھی یہ امکان بعید ہے کیونکہ ہم عطف قریب ترین لفظ پہ کرتے ہیں، یعنی جو پیچھے ہوتا ہے یا اس سے پیچھے ہوتا ہے، لیکن دوسرے جملے پہ جا کے عطف نہیں ہوتا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ پورا ایک جملہ تھا جو مکمل ہو گیا، مفہوم ختم ہو گیا اس کا۔ اور عربی میں جملہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد سامع خاموشی اختیار کرے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ دوسرا جملہ ہے جس میں الگ سے حرف جارہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیے کہ دونوں حکم مختلف ہیں۔ اگر ایک جیسے حکم ہوتے تو ہم شاید عطف کرنے میں کسی حد تک تسلیم کر لیتے، لیکن پہلے غسل دھونے کا حکم ہے اور دوسرے میں وَامْسَحُوا مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسح کرنے والے ایک جز کو آپ فَاغْسِلُوا پچھلے جملے سے جا کے ملا دیں؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بِرُؤُوسِکُم پہ زیر اس لیے ہے کیونکہ اس میں با موجود ہے، اور اگر با نہیں ہوتا تو رؤوسکم ارجلکم وجوہکم و ایدیکم کی طرح منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبر ہوتا۔ اور وجہ ہم نے آپ کو بتا دی، بے اس لیے ہے کہ کچھ سر کے حصے کا، نہ کہ پورے سر کا مسح۔ چنانچہ یہ تفصیل خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ بِرُؤُوسِکُم کسرہ لیے ہوئے ہیں چونکہ اس میں با موجود ہے، مفعول پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، کلو مفعول منصوب، بِرُؤُوسِکُم پہ حرف جارہ بے کی وجہ سے زیر ہے۔ اور یہ بات امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کی ہے۔ مولانا مودودی اس زیر زبر کے اختلاف کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور کافی علماء میں یہ بات متفقہ طور پہ منظور کی جاتی ہے کہ ارجلکم میں دو قرأتیں ہیں، قراء سبعہ یعنی 7 جو قاری ہیں ان میں سے 4 نافع، کسائی، عبداللہ بن عامر ارجلکم میں لام پر زبر پڑھتے ہیں، اور باقی 3 قاری ابن کثیر، ابو عمر، حمزہ اور عاصم جو ہے ارجلکم پڑھتے ہیں، یعنی 4 افراد جو ہیں وہ ارجلکم، اور 3 افراد ارجلکم اور 4 افراد ارجلکم کسرہ کے قائل ہیں۔ اگر ارجلکم پہ زیر ہو تو آپ کو معلوم ہے معاملہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے،
کیونکہ اگر ارجلکم پہ زیر آئے گا تو برؤسکم کے ساتھ مل جائے گا اور اس پہ مسح ہو جائے گا. لیکن فتح ہونے کی صورت میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کی وجہ بھی ہم نے بتا دی کہ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ اس میں برؤسکم میں با آیا ہے. مولانا مودودی بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرے تو پاؤں دھوئے، اور جب تجدید وضو کرے تو پاؤں پر مسح کر لے. جیسے ہم اکثر کرتے ہیں کہ جب ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو ہم اچھی طرح تفصیل کے تحت غسل کرتے ہیں. جب دوبارہ کرنا پڑ جائے اسی دن یا کچھ گھنٹے کے بعد تو ہم سرسری سا غسل کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی وضو کرے تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، پاؤں کو دھو لے. پہلی مرتبہ کرے تو پاؤں کو دھو لے، جب دوسری مرتبہ کرے تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، پاؤں پر مسح کافی ہوگا. رسائل و مسائل جلد نمبر 3. تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تجدید وضو اور پہلی مرتبہ وضو کا مسئلہ ہے تو اس کی بحث جو وہ گرامر سے نکل جائے گی. تو یہ قیاس ہے جس پہ جو ہے ہمیں منع کیا گیا عمل کرنے کا. اور ارجلکم اگر ہم یہ کہیں ارجلکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم ہر جہت سے حق بجانب ہیں، چاہے اس پہ زبر ہو چاہے اس پہ زیر ہو، کہ وضو میں مسح ہی ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ زیر ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ زیر اس وقت ہوتا ہے کہ جب جر جوار موجود ہو. ارجلکم پہ زیر پڑی جائے تو یہ جر جوار ہے، جوار یعنی پڑوس کی جر کی وجہ سے ارجلکم پر زیر آ گئی، ورنہ حقیقتاً اس پر نصب ہی ہے. تو ہم کہیں گے نصب تو ہے لیکن نصب مفعول کی وجہ سے ہے، اور برؤسکم پہ زیر اس لیے کہ با کی وجہ سے ہے. یعنی وہ ارجلکم پہ زبر ہونا کوئی عجب اور حیرت کی بات نہیں. برؤسکم پہ جو زیر ہے وہ عجب ہے. کیوں؟ کہ یہ مفعول تھا اور اس پہ زبر ہونا چاہیے تھا، رؤسکم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پہ زیر آیا اور اس کی وجہ ہم نے بتا دی. یہ لفظ با، حرف با یا حرف جارہ با کی وجہ سے اس پہ زیر آیا ہے. مولانا وحید الزماں تصفیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے جب پاؤں میں موزے نہ ہوں، اور اگر موزے ہوں تو اس پہ مسح کرنا چاہیے. یعنی اس طرح کسی حد تک اس مسئلے کو اہل سنت حضرات نے حل کیا کہ اگر پاؤں پہ موزے ہوں تو اس آیت کے مطابق مسح کر سکتے ہیں، اگر پاؤں پہ موزے نہ ہوں تو پھر آپ دھو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی پاؤں میں موزے یا جوتے ہونے کی صورت میں مسح کر لے اور نماز ان کو اتار کے پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بہرحال ہمارے یہاں جوتوں یا موزوں پر مسح نہیں ہوتا. شیخ رومی کا فیصلہ شرح صحیح مسلم میں کہ خواہ مسح کریں دونوں پار پر خواہ دھوئیں، یعنی یہ وضو کرنے والے کو اختیار ہے، وہ مسح بھی کر سکتا ہے، وہ جو ہے پاؤں کو دھو بھی سکتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ دونوں واجب ہیں، یعنی پہلے آپ مسح کر لیں اور اس کے بعد اسی پاؤں کو جو ہے وہ دھو لیں. مولانا وحید الزماں کی تحقیق ابن جریر طبری اور شیخ محی الدین عربی کے مطابق وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نمازی کو وضو میں اختیار ہے کہ وضو میں چاہے پاؤں پر مسح کرے چاہے دھوئے. لغات الحدیث میں مولانا وحید الزماں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں اور باقاعدہ حدیث کی لغت ترتیب دی ہے کہ جس میں حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کی مختلف جہتوں سے انہوں نے تفسیر کی ہے. وہ بھی یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو مسح کریں چاہیں تو دھوئیں. دوسرا ترجمہ، اب جب یہ مسئلہ شدت اختیار کر گیا تو لوگوں نے اس کے مختلف ترجمے کیے، اور ترجموں میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس میں مسح اور دھونا دونوں شامل ہو جاتا ہے. یعنی ترجمہ دیکھ کے آپ کہیں کہ دونوں جائز ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن مرحوم نے فرمایا کہ دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور مل لو اپنے سر کو اور پاؤں ٹخنوں تک. مل لو، اب یہ مسح بھی ہو سکتا ہے اور یہ دھونا بھی ہو سکتا ہے. تیسرا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر میں کیا کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک. یعنی مسح کی جگہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہاتھ پھیرنا. اب جب ہم مسح کرتے ہیں تو بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جب ہم دھوتے ہیں تو بھی ہاتھ پھیرتے ہیں.
تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ مسح کریں یا غسل کریں یا دھوئیں. لیکن اسی مولانا اشرف علی تھانوی کے موجودہ ترجمے کو اگر ہم دیکھیں، پہلا ترجمہ جو ہے وہ اب شیخ برکت علی اینڈ سنز نے 1954 میں کیا تھا، اور موجودہ ترجمہ تاج کمپنی کے قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ پھیروں کے بعد بریکٹ میں لفظ دھو بھی رکھ دیا ہے. اور آج کل اہل سنت کی بہت ساری تفاسیر میں دھونے کا لفظ آپ کو کافی جگہوں پر مسح کے بعد مل جائے گا. تو اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو، اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت. تو دھو کا لفظ قرآن میں آپ نے دیکھ لیا، فغسلو ایک مرتبہ آیا ہے، اور ومسحو کا لفظ ایک مرتبہ آیا ہے. فغسلو کے بعد دو اعضاء کو بیان کیا گیا ہے، یعنی چہرے اور ہاتھ کو، اور ومسحو کے بعد دو اعضاء کو بیان کیا گیا ہے، یعنی سر کو اور پیر کو. لفظ دھو دو مرتبہ نہیں آیا. اگر آپ ترجمے میں دوسری مرتبہ دھو لکھیں گے تو گویا آپ نے ترجمے میں خیانت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر کے مطابق فرماتے ہیں، قول خدا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ سے یہی مراد ہے کہ سر کے کچھ حصے کا اور پاؤں پر مسح کیا جائے. تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی کی تفسیر، اس کے علاوہ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی تفسیر. انس بن مالک اس جملے کی آیت کی تفسیر سے متعلق بھی یہی فیصلہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے حج کے دوران لوگوں کو کہا کہ پیروں کو دھویا کرو کہ پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے. اب اگر یہ کانسیپٹ ہو کہ پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے، یعنی پیر زیادہ گندگی سے قریب ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ زیادہ قریب ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کرونا وائرس میں بھی بار بار جو ہے وہ آپ کو ہاتھوں کے دھونے کا بار بار کہا جا رہا ہے. تو ہاتھ زیادہ استعمال کرتا ہے بنسبت پیروں کے، نمبر ایک. اچھا، ہاتھوں میں ہم گلوز عموماً نہیں پہنتے. کبھی شاید یورپین کنٹریز میں، کینیڈا، امریکہ میں برف باری میں ہم گلوز پہن کے نکلیں، ورنہ سردیوں میں بھی عام سردی میں ہم بغیر گلوز کے نکلتے ہیں. تو ہاتھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. ہم گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں، گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ٹیبل کو ہاتھ لگاتے ہیں، چیئر کو ہاتھ لگاتے ہیں، بیگ پکڑتے ہیں. اور جب ہم وضو کرنے آتے ہیں یا ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا. تو پہلے ہاتھوں کو جسے کہتے ہیں کہ دھونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر گندگی کا تعلق ہے تو مقعد اور پیشاب کا مقام تو دن میں کئی مرتبہ گندا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ان کو صاف کرنا چاہیے، پھر جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے. اور اب اعضائے وضو کے حوالے سے بات کریں تو ہاتھوں کو زیادہ دھونا چاہیے بنسبت پیروں کو. بلکہ پیروں پہ تو شاید ہی کوئی بے وقوف ہوگا کہ جو ننگے پیر گھومے پھرے. عموماً گھروں میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چپل پہنیں، اور باہر نکلتے ہیں تو بدرجہ اولا شاید ہی آپ نے کسی کو بغیر چپل کے دیکھا ہو، یا اگر آفس، اسکول، کالج جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیروں میں جو ہے وہ جوتے ہوتے ہیں. تو یہ ایک قیاس ہے کہ پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے، اس لیے دھونے کا حکم ہے. تو ہم دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں انسان کا سر بنسبت پیروں کے زیادہ کھلا رہتا ہے. عموماً ٹوپی کا، عمامے کا یا ہیڈ کا رواج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو جہاں لوگ بغیر ٹوپی کے ننگے سر گھومتے ہیں تو دیکھا جائے ان کے بالوں پر، سر پر گندگی، ڈسٹ لگنے کا زیادہ امکان ہے. جبکہ شاید ہی کوئی شخص آپ کو ملے گا جو بغیر چپل اور جوتے کے گھومے. تو اصولاً تو پاؤں کے ساتھ بلکہ پاؤں سے زیادہ ہمیں سر کو دھونا چاہیے. انس بن مالک نے جب یہ سنا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور حجاج جھوٹا ہے. اللہ فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. اور موسیٰ بن انس روایت کرتے ہیں کہ اپنے والد کے بارے میں کہ حضرت انس کی یہ عادت تھی کہ پیروں کا مسح کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ قرآن میں پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے. بہرحال عبداللہ بن عباس کا واضح طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ وضو میں دو چیزوں کا دھونا ہے اور دو چیزوں پر مسح ہے. حضرت شعبی کی تفسیر قرآن کے حوالے سے بھی یہی رائے ہے. قرآن میں مسح کا حکم ہے، مگر لوگوں نے خود سے پاؤں دھونے کا دستور نکال لیا. جلال الدین کی تفسیر در منصور. اصل گفتگو، اصل منبع، اصل مرجع ہمارا قرآن کی آیت ہی تھی. لیکن اگر کوئی بات قرآن سے واضح طور پہ ثابت نہ ہو تو پھر ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. حدیث کے حوالے سے، یعنی رسول اللہ کی روش
کیا رہی ہے؟ صحابی رفع بن رافع فرماتے ہیں کہ چہروں کو دھو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور مسح کرو سر اور پاؤں کا ٹخنوں تک. یعنی رسول اللہ سے حدیث مروی ہے اور روایت کرنے والے رفع بن رافع سنن ابن داؤد. پھر مسند احمد حنبل میں امام علی سے ایک روایت رسول اللہ سے متعلق، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ ظاہری قدمین پاؤں پر مسح کیا کرتے تھے. جابر بن عوف صحابی رسول کی روایت ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ فی تمیز میں لکھی، رسول اللہ نے وضو میں اپنے پاؤں پر مسح کیا اور نماز ادا فرمائی. یعنی رسول اللہ کی سنت قولاً اور فعلاً وضو میں پاؤں پر مسح کے حوالے سے دلالت کرتی ہے. جب رسول کی یہ روش تھی تو یقیناً اصحاب کی بھی یہ روش رہی ہوگی، اور ہمیں اس ضمن میں بہت ساری مثالیں مختلف کتابوں میں ملتی ہیں. حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سویم مسح کیا کرتے تھے پیروں پر. مسند احمد بن حنبل میں یہ ثبوت موجود ہے. حضرت انس بن مالک مسح کرتے تھے در منصور کے مطابق. حضرت تمیم بن زید مسند احمد بن حنبل کے مطابق. جابر بن عبداللہ انصاری شقی المقال کتاب کے مطابق مسح کے حامی تھے اور مسح کے عامل تھے. تابعین جنہوں نے رسول کے اصحاب کو دیکھا، حضرت حسن بصری تفسیر قرآن نواب صدیق حسن خان صاحب اہل حدیث کے بہت بڑے مفسر. حضرت اکرمہ تفسیر قرآن ابن کثیر کے مطابق تابعی مسح کیا کرتے تھے. حضرت جابر بن زید تفسیر قرآن ابن کثیر کے مطابق مسح کے حامی اور عامل تھے. اہل بیت یقیناً مسح ہی کرتے تھے، اہل بیت کے ماننے والے بھی مسح کرتے ہیں. یہاں پہ وہ روایات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ جو خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. مسند احمد بن حنبل میں امام علی فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ کو اس طرح مسح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا اور ذاتی خیال پر عمل پیرا ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسح زیادہ موضوع ہوتا. یعنی اگر ہم قیاس پہ عمل کریں تو مسح جو ہے وہ پیروں کے تلوے کا ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہری یا اوپری حصے کا. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وضو سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے جسم کی گندگی کو دھوئیں، نہ غسل سے یہ مراد ہوتی ہے آپ اپنی جسم کی گندگی کو دھوئیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں ہوتی لیکن غسل واجب ہوتا ہے، مثلا غسل جنابت. اسی طرح وضو میں جو اعضائے وضو ہیں یعنی چہرہ ہے، ہاتھ ہے، سر اور پاؤں ہیں، ان پہ کوئی گندگی نہیں ہوتی، بالکل صاف ہوتے ہیں. بعض اوقات تو سینیٹائزر سے آپ اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں آج کل کرونا کرائسس کے بیک گراؤنڈ میں، لیکن پھر بھی آپ وضو کرتے ہیں ان پہ گلاہٹ یا پانی کی تری ڈالتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو ایک روحانی طہارت کا نام ہے، نہ کہ ظاہری. اگر آپ کے کپڑے پہ، آپ کے جسم پہ گندگی لگ جائے، آپ کو کراہیت ہوتی ہے، آپ دھوتے ہیں. نجاست لگ جائے پھر تو واجب ہو جاتا ہے نماز کے لیے اس کو دھونا. لیکن اگر آپ وضو کریں تو اگر وضو کے اعضاء پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو آپ وضو کر سکتے ہیں. اگر جسم کی کسی حصے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو آپ وضو کر سکتے ہیں. ہاں وضو کے اعضاء پہ کچھ لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو ہٹائیں گے پھر تاکہ پانی کی تری وہاں پر پہنچ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو ایک طہارت باطنی ہے اور ضروری نہیں کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ جہاں جہاں پانی پہنچے وہاں پہ جو ہے وہ چیز پاک ہو جائے. پاک پہلے سے ہو تو پھر دیکھا جائے وضو کی ہمیں ضرورت ہی نہ محسوس ہو. امام علی سے کسی نے سوال کیا وضو کے حوالے سے تو آپ نے قمر کو پانی لانے کا حکم دیا. آپ نے ہاتھ اور منہ کو دھویا اور سر اور پاؤں کا مسح کیا کنز العمال کے مطابق. حضرت علی پاؤں پر مسح کیا کرتے تھے مگر بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا. فاضل عسقلانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا یہ وہی تہمت ہے جو خلافت کے حوالے سے لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے 6 مہینے تک خلافت کی بیعت نہیں کی اور بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ سراسر ایک الزام اور جھوٹ جو امام علی سے منسوب کیا جا رہا ہے. چلتے چلتے ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے یہاں سر کا کچھ حصہ ہے یعنی جو سورج کی طرف یا اوپر کی طرف ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ، اہل سنت میں پورے سر کا، بلکہ اس میں اختلاف موجود ہے. امام ابو حنیفہ کے مطابق 1/4 سر کا مسح
امام شافعی کے مطابق سر کے کسی بھی حصے کا یا کسی بھی مقدار میں مسح کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام مالک اور امام حنبل کے مطابق پورے سر کا مسح کرنا ہوگا۔ گردن سے متعلق یعنی گردن کے مسح سے متعلق کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی، جبکہ ابو ہریرہ سے متعلق حدیث ضعیف ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ہکذا فی فتاوی شیخ الاسلام میں اس بات کو درج کیا۔ گردن سے متعلق ابو داؤد اور ترمذی میں موجود روایات ضعیف ہیں۔ علامہ وحید الزماں شرح ابو داؤد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ گردن کا مسح احادیث صحیحہ اہل سنت کے خلاف ہے اور نہ اس کی کوئی سند ہے، لیکن میں اس کو ترک نہیں کرتا، یعنی غالباً جمہور کے حساب سے چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترتیب کے حوالے سے امام ابو حنیفہ امام مالک ترتیب کے قائل نہیں، جبکہ امام شافعی اور امام حنبل ترتیب کے قائل ہیں۔ ہمارے ہاں وضو میں ترتیب واجب ہے، ضروری ہے۔ عقلاً اس مسئلے کو اگر ہم حل کرنا چاہیں تو اللہ نے آیت تیمم کہ جس میں وہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اب آپ آیا وضو اور آیا تیمم کو کمپیئر کریں تو آپ غور کریں گے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی چہرے اور ہاتھ کو جو دھونے کا حکم ہے وہ مسح میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور جو مسح کا حکم تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وہ ڈیلیٹ ہو گیا، اومٹ ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو جو ہے حذف کر دیا ہے۔ تو یہاں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر آیا وضو میں ارجلکم پہ غسل ہوتا وجوہکم ایدیکم کے مطابق تو آیت تیمم میں شامل ہوتا آپ کا پاؤں کا مسح بھی۔ ابن عباس کا عقلی دلیل عقلی استدلال ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے غسلین اور مسحین کو واجب فرض کیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے تیمم کا ذکر کیا ہے اور غسلین کا قائم مقام مسحین کو قرار دیا ہے اور مسحین کو تیمم میں چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر وضو میں پاؤں کے دھونے کا تذکرہ ہوتا تو تیمم میں پاؤں کا تذکرہ شامل ہوتا۔ دوسری عقلی دلیل کہ بیروسکم میں بے تبعیض کے لیے آیا ہے، یعنی جزئیت کے لیے، اور رؤوس کا مطلب سر کا اوپری حصہ، یعنی سر کے اوپر والے حصے کے کچھ حصے کا مسح۔ تیمم میں لفظ بے وجوہکم آیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پورے چہرے کا مسح نہیں کرنا ہے بلکہ کچھ حصے کا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ اور اس میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ میں جو کسرہ آیا ہے اور جس کو ہم وجوہکم سے جوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ با لفظی اور معنوی طور پہ وجوہکم میں بھی داخل ہے اور ایدیکم میں بھی داخل ہے، کیونکہ مسح میں ہم چہرہ بھی آدھا مسح کرتے ہیں اور ہاتھوں کو بھی کوہنیوں کی بجائے ہتھیلی تک دھوتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم دین ایران کے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ شیعہ اور سنی میں کون سی دو باتیں ایسی ہیں ایک قرآن سے ایک حدیث سے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ کون حق پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وضو کی آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اور حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ یا 12 امیر ہوں گے۔ یہ دو باتیں، دو نقطے، ایک قرآن سے متعلق ایک حدیث سے متعلق ہمارے مذہب اہل بیت کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔